انبیاء ہیں گریہ کن روتے ہیں موسیٰ کلیم، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا دل بولتے قرآن کا، صادق آل محمد پر ستم کیسا ہوا، اور زہر منصور دوانے تین وہ قاتل دیا، ارے ہائے لمحوں میں ہی مولا کا کلیجہ کٹ گیا، ارے خانہ کعبہ میں آیا زلزلوں پر زلزلہ، صادق آل محمد پر ستم کیسا ہوا، اور مدرسہ آل محمد کا ہوا ویران اب، اور باب شہر علم کا ہو گیا ردان اب، ہائے شہر علم بھی غم سے لہو رونے لگا، صادق آل محمد پر ستم کیسا ہوا، اور آخری شعر ہے، کون دنیا کو سکھائے گا زمانے کے فنون، اور کون بخشے گا علوم دین سے دل کو سکون، ارے بولتا قرآن ہائے زہر پی کر سو گیا، ارے بولتا قرآن ہائے زہر پی کے سو گیا، صادق آل محمد پر ستم کیسا ہوا، اور یہ زمین بھی رو پڑی ہے آسمان بھی رو پڑا، ارے یہ زمین بھی رو پڑی ہے آسمان بھی رو پڑا، اللہ شجاع احمد کو اس کا اجر عظیم کرے۔ اب میں التماس کروں گا صدر محترم علامہ سید رضی جعفر نقوی صاحب سے کہ وہ سالن کی ماہ جون کی ماہانہ مجلس کا آغاز کریں۔ علامہ سید رضی جعفر نقوی صاحب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آواز تمہارے سے مائک پر آئے گی، اس پر اس کا کھولنا اوپر میں کلوز ڈالو، ہاں نہیں اوپر والا بٹن دبانا۔ رضی مامو آ رہے ہیں ہمارے پاس تو آ رہے ہیں صاف آ رہے اوپر بٹن، آواز آئے گی۔ ان کال والیوم
سورہ مبارک فاتحہ کی نماز سے مولانا سید آغا جعفر نقوی ابن مولانا سید علی حیدر نقوی، سید طالب حسین رضوی ابن سید محمد اصغر رضوی، عبیدہ خاتون سکی خالہ بنت سید خورشید احسن، غالب حسین ابن محمد عسکری، محمد بشیر چندہ ابن محمد مسلم، آیت اللہ العظمیٰ آقا خمینی علی اللہ مقامہ ابن مصطفیٰ خمینی، سید شبیر مہدی نقوی ابن سید محمد امیر، سیدہ کنیز فاطمہ بنت سید حسن اختر، سیدہ صابرہ خاتون بنت سید حسن اختر، سید جعفر شبیر ابن شبیر مہدی نقوی، مدینہ خاتون، سید فرزند رضوی ابن نصیب حسین رضوی، طاہرہ خاتون بنت محمد حسن، نصیر رضا بنت حسن رضا، محمد نواب بن شجاعت علی، نفیسہ سوسن بنت موسیٰ رضا، محمد جعفر ابن محمد باقر، محمد بشیر ابن محمد مسلم، کنیز فاطمہ بنت محمد ابراہیم، محمد مسلم ابن محمد قاسم، خورشید فاطمہ بنت محمد اسماعیل، سید نظر امام ابن سید محمد تقی، ڈاکٹر حسن علی نقوی ابن سید محمد عسکری، ڈاکٹر یوسف حسنین ابن سید اصغر حسین، سید انصار حسین نقوی ابن علی نقوی، سید موسیٰ رضا ابن سجاد حسین، زاہدہ خاتون بنت عابد حسین، شاہین عظمت علی بنت علی موسیٰ، اختر عالم ابن رضا حسین، ظہور قاسم ابن ظفر حسین، خورشید مصطفیٰ حیدری ابن ظفر حسین، سید شبر رضا ابن سید محمد اور رضیہ خاتون بنت سید ہادی رضا کے لیے الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد الحمدللہ رب العالمین الرحمن۔ یہ ماہانہ مجلس کے نام ہیں: رضا حسین ایڈوکیٹ، بھوجی ہچا، معصومہ فاطمہ، احسان اختر، ڈاکٹر خورشید حیدر، علی شبر نقوی، ولی الحسن انجم عابدی، محمد عباس رضوی، رابعہ نقوی، میلقہ پپو، ناصر یحییٰ نقوی، کنیز فاطمہ، ریاض حسین، سکتے حسن رضوی، کنیز صغرا، مجیدہ بیگم، پروفیسر محمد تقی نقوی، سلمیٰ خاتون، علی حیدر، ناصر رضا سلطان، ڈاکٹر عاشق حسین، سید حسن عسکری کلو بھیا، مبارک فاطمہ، راحت حسین، صغیر احمد، محمد مہدی، حاجرہ خاتون، ابو جعفر نقوی، خورشید بانو، سائقہ بانو، سیدہ بیگم، عزہ خاتون، رقیہ خاتون، طیبہ بیگم، مبارک رضا، سعیدہ خاتون، معصوم اختر، زین العابدین، رضیۃ النساء، علی مہدی، محمد باقر نقوی، سکینہ خاتون، صابرہ خاتون، بنت ام کلثوم، کلثوم دادی، علی حسن، زینب خاتون، زینب دادی، ظاہر حسین، صابرہ بیگم، محمد مصطفیٰ نقوی، علی امام رضوی، صفیہ رضا، بی بی سیدہ نرگس خاتون، تقیہ خانم، فاطمہ بیگم، نذیر حسنین، محمودہ خاتون، ڈاکٹر بابر رضا نقوی، منظور حسین، محمد ہادی، فضہ خاتون، میری بڑی بہن، محمد یحییٰ نقوی، محمد تقی نقوی، سید اسد رضا، ڈاکٹر محمدی بیگم، سید حسن رضا رضوی، شہر بانو بنت ظاہر حسین، افتخار بانو، شبیر مہدی، کنیز فاطمہ، احمد فاطمہ، سجاد مہدی، ام رباب ربو باجی، ڈاکٹر ابن حسن اور شہید، مبارک بانو، سیدہ خاتون، ام سلمہ، صغیر مہدی، علی نقی، الو بھائی، عین الحسن، علی مرتضیٰ، احمد سکینہ، محمد یوسف، یوسف رضا حسین، معصومہ عابد، سید محمد خیرات بھیا، ڈاکٹر حسن نقوی، علی عباس، معصومہ، نور الحسین، احمدی بیگم، ام رباب، اسد رضا رضوی، راضیہ بیگم، بلقیس فاطمہ، صفی حیدر، اصغر مہدی، ایوب علی نقوی، الحاج حکیم نقی حیدر، اقبال بانو، اقبال رضا کاظمی، کنیز زہرا، جعفر شبیر، صابرہ خاتون، مسعود حسین، مسعود بھائی، رایت حسین، ڈاکٹر حسن مہدی، ڈاکٹر ناظر زہرا ڈولی، دلدار مہدی، ام رباب، شاہد رضا، اظہر امام، مہر النساء، ام لیلہ، ام حبیبہ، شبیر حیدر نقوی، ابو القاسم تیدی، یاسین رضا حسین، ایلیا محمد علی حسین چھوٹے، بی بی سیدہ، ڈاکٹر سکندر رضا، ممتاز بانو، محمد حفیظ رضوی، حیدر مہدی، کرار عسکری، عاشق حسین محمود آبادی، ناصری بیگم، نجمہ بنت مراتب علی، ارشد بانو، وجیہ الحسن، سلطان بانو، بنت عاشق عباس، بانو بیگم، شہر بانو اور سید علی جعفری کے لیے الفاتحہ۔ اعوذ
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. درود پڑھ محمد وعلیہ سورہ مبارکہ توبہ کی مشہور آیت ہے جس سے آغاز کیا گیا سب پہلے تو اللہ کہ چھٹے جانشین برات امام جعفر صادق علیہ السلام کی آج شہادت کی تاریخ ہے اور سارن کے زیر اہتمام جو ماہانہ مجلسیں ہوتی ہیں وہ پہلا اتوار ہمیشہ مجلس منعقد ہوتی ہے 2 مہینہ شہر ملک کے حالات کی بنا پر مجالس منعقد نہیں ہوئی لیکن اب یہ مجلس آن لائن ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ اگلی مجلس 5 جولائی کو ہوگی وہ بھی اسی طریقے سے ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جو مجلس 2 اگست کو ہوگی وہ بھی اسی عنوان سے ہو کیونکہ کورونا نے ساری دنیا میں ہلچل مچائی ہوئی ہے اور اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. یہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے. یورپ کے حالات میں پڑھ رہا تھا کسی ایک شخص کی بنا پر 4000 سے لے کے 7000 افراد تک متاثر جن سے وہ ملتا گیا سب کورونا ہوتا. ہمارے بھی معزز عالم دین مولانا سید محمد علی نقوی صاحب شراب کے امام جماعت اتفاقاً ان کو ایک ہجوم میں جانا پڑا وہ بھی اسی کورونا کا شکار ہو گئے اور گھر پہ بند. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. مریض بیمار ہو جائے ڈاکٹر نہیں ملتا, حالت بگڑ جائے کوئی ہاسپٹل کو نہیں کرتا, دنیا سے چلے جائیں غسل دینے والے نہیں ملتے. چند افراد ہیں جو غسل دے کر آباد ہے, کوئی نہیں ملتا. نماز جنازہ میں لوگوں کو شرکت کی جاتی ہے, چند آدمی شرکت کرتے ہیں. ہر قبرستان میں دفن نہیں کر سکتے, امام بارگاہوں میں سویوں میں چلنے مجلس نہیں کر سکتے, لوگ ایک دوسرے کو تعزیت نہیں کر سکتے. یہ سب مسائل ہیں, ان کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہر شخص اپنا خیال رکھے اور دوسروں کا بھی خیال, اپنی جان کی حفاظت کرے, دوسروں کی جان کی حفاظت کرے. اسے معمولی نہیں سمجھیں, یہ بہت بڑی بلا ہے جو دنیا پر آئی ہوئی ہے اور دنیا کے اس وقت 4 سے 6 لاکھ افراد اس سے متاثر ہو چکے ہیں. ہمارے ملک اور ہمارے شہر میں بھی اس کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. اس میں حکومت کی اپنی پالیسیاں, ان کی ناراضگیاں بھی شامل ہیں, لیکن جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے ہم میں سے ہر شخص کا فرض ہے خود کو بھی بچائے اور دوسروں کو بچائے. ذمہ دارین کی ہدایت موجود ہے. ایک وبا پھیلے ہیں بہت خراب ہے. ایک وبا ہے جو ساری دنیا کو اپنے پیٹ میں لے رکھا ہے. کم از کم 5 ارب انسان اس سے اس وقت متاثر ہیں, یعنی 5 ارب انسانوں کو اس نے گھروں میں بند کر رکھا ہے. ان کے لیے احتیاط بہت لازمی قرار دی. بعض ممالک جنہوں نے اس وبا کو سمجھا انہوں نے اپنے یہاں اس کو کنٹرول بھی کیا ہے, لیکن ہماری ماشاء اللہ کی حکومتیں ہیں, اللہ کی ہدایت کریں, ان کو صحیح راستے پر درود پڑھیں محمد والے. جون کے مہینے میں 4 جون کو میرے حسن معظم جناب طالب حسین صاحب بھی تشریف لے گئے, انہوں نے اس ترتیب میں پڑھا لوگوں کے سارے کے سلسلے میں بے جان حفاظت کا ایک زمانہ تھا جب وہ اور عباس بھائی سرکار کے بیٹے یہی دونوں جو تھے پورے شہر میں اپنے رہتے تھے اور اس ترتیب کے سلسلے میں کام کرتے. وہ اسی 4 جون کو تشریف لے گئے ہیں اور اس سے بڑی شخصیت, عالمگیر شخصیت, رہبر کبیر انقلاب اسلامی میرے استاد معظم آقا خمینی علیہ الرحمہ بھی 4 جون کو تشریف لے گئے. 7 جون کو میرے بڑے بھائی مولانا سید احمد جعفر صاحب 2003 میں دنیا سے رخصت ہوئے. انتہائی پاکیزہ انسان, انتہائی مقدس انسان, عابد شخص دار انسان,
اللہ سے دوڑ لگانے کا. اور پھر سپاہی ہے اس میں محمد بشیر چندہ صاحب کی، جو ہمارے خاندان کے بہت ہی معزز بزرگ تھے اور انہوں نے کی اچھی سپاہی ہو، نیک کاموں میں ہمیشہ حصہ لیتے رہے. اللہ تعالیٰ ان کو کام کرے. تاریخ آج کی چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت. 15 شوال یا 25 شوال، یہ دونوں تاریخیں امام کی شہادت کی میں بیان کی جاتی ہیں. انسان پاکستان میں زیادہ تر 15 شوال کی مناسبت سے ان کا غم منایا جاتا ہے. ایران وغیرہ میں 25 شوال کو مناتے ہیں. بھارت ائمہ کا غم جس سے منائیں، اصل چیز ہے ان کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا اور اپنے کو ویسا بنانا جیسا امام چاہتے. امام کی ایک فرمان آپ تک پہنچاؤں. امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر 1000 انسانوں کی آبادی میں ہمارا ایک چاہنے والا رہتا، اس ایک چاہنے والے کی سیرت، اس کا کردار، اس کی رفتار، اس کی گفتار، پڑوسی کے ساتھ سلوک، یتیموں کے ساتھ شفقت، بیواؤں کی خبرگیری، بندگان خدا کا خیال رکھنا اتنا نمایاں ہونا چاہیے کہ ہر شخص کہے یہ آل محمد کا چاہیے. ہمیں زبان سے نہ کہنا پڑے ہم کس کے چاہنے والے ہیں، ہمارا کردار واضح کرے ہم کس کے چاہنے. ہم یہ فخر کر سکتے ہیں کہ کائنات، پوری کائنات میں ملت جعفریہ کا جو افتخار ہے وہ کسی کو حاصل ہے. ہمارے سلسلہ ہدایت میں کوئی غیر معصوم شامل ہی نہیں ہے. آدم سے لے کے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا سلسلہ ہو یا اولائے کائنات سے لے کے قائم عالم محمد محمد زمانہ عجل اللہ تعالیٰ بھرت ہو. امامت کا سلسلہ ہو، ہمارے سلسلہ ہدایت میں کوئی غیر معصوم شامل. یہ افتخار ہمارا ایسا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان ہم سے اس میں برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے جو ہادی ہیں وہ سب معصوم ہیں، یعنی ان کے دامن عصمت پر کوئی دھپا تلاش نہیں کیا جا سکتا. بدترین دشمن انہیں قتل کر سکتا ہے، دامن کو کوئی دھپا تلاش. ان کے جانے والوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی سیرت، اپنے کردار، اپنے رفتار، اپنے کردار، بندگان خدا کے ساتھ سلوک میں ایسے بن جائیں کہ دنیا تعریف کرے کہ آل محمد. ایک حدیث مجھے اور یاد آ رہی، انہیں کے فضل ساتویں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. امام فرماتے ہیں کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شیئا. دیکھو ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث شرمندگی نہ بنو. ہم نیک عمل کریں گے، ہم کے لیے باعث زینت ہیں. ہم کہیں گے دیکھو ہمارے بتانے والے کتنے اچھے، برا عمل کریں گے ہم کو شرمندگی ہوگی. نام یہ ہمارا لیتا ہے، کام ہمارے دشمنوں جیسا کرتا ہے. اس بات کو بہت خیال رکھنا ضروری ہے. جہاں جہاں اہل ایمان زندگی گزار رہے ہیں ضرور اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارا طرز عمل سب سے ممتاز ہے. ہمارے ہادی سب سے ممتاز ہے، ہمارا نبی سب سے ممتاز، ہمارا امام سب سے ممتاز، ہمارا کردار بھی سب سے ممتاز ہونا چاہیے. اور دنیا کہے کہ ہاں یہ آل محمد کے چاہنے والے ہیں. تو چھٹے امام کی زندگی ایک غیر معمولی زندگی ہے. تمام ائمہ طاہرین میں ہمارے 12 اماموں میں سے صرف چھٹے امام کو 34 سال آزادی سے دین کی تبلیغ کا موقع ملا. مولا کو نہیں ملا. ظاہر کے دور ایسا آ چکا تھا کہ 25 سال مولا نے مکمل کی زندگی گزاری. پھر 5 سال منصب حکومت پر رہے. دنیا والوں نے اس قدر سازشیں کی، مختلف جنگیں آپ کو لڑنے پڑی. امام حسن کا دور آتا ہے، صرف 6 مہینہ منصب رہا، اس کے بعد پھر ظالم کے کنٹرول میں حکومت چلی گئی. امام حسین علیہ السلام کے دور میں بھی وہی شام کا قذاب بنی ہوئے انسان پر حاکم رہا. چوتھے امام کی زندگی بھی بنی امیہ کے انتہائی سخت دور میں گزری. 5ویں امام کی زندگی بھی بیشتر حصہ بنی امیہ کے مظالم کے نظر ہو گیا، کچھ حصہ تھوڑی سی آزادی ہوئی.
مگر اس سے چھٹے امام کی زندگی ہے جس میں امام کو پورے طور پر آزادی ملی دین کی نشر و شان، اور اس 34 سال میں امام نے اتنی نشر و شان فرمائی کہ جو پیغمبر کا لایا ہوا دین تھا دنیا میں پھیلا، اور اس کا نام فقہ جعفری تھا، کیونکہ اس کی توجیہ ہے کہ جب بندگان خدا نے یہ محسوس کیا کہ امام وقت تک پہنچنے میں ہمارے لیے کوئی دشواری نہیں ہے، تو دنیا کے ہر علاقے سے لوگ آنا شروع ہونے لگے ہیں امام کے خدمت کا حاضر، شام سے لوگ چلے آ رہے ہیں، مصر سے لوگ چلے آ رہے ہیں، یمن سے لوگ چلے آ رہے ہیں، دنیا کے جہاں جہاں جن جن علاقوں تک اسلام پھیل چکا تھا وہاں کے لوگ آتے تھے امام سے قسم فیض کے، اور ان میں علماء، محققین، محدثین، مفسرین، علم کیمیا کے شائقین، جغرافیہ جاننے والے، فلکیات کا شوق رکھنے والے، ہر شعبہ حیات کے لوگ آتے ہیں اور امام سے قسم فیض کرتے ہیں۔ اسی لیے امام سے ایک ایک وقت میں قسم فیض کرنے والے شاگردوں کی تعداد 4000 لکھی، اور جنہوں نے مجموعی طور پر امام سے قسم فیض کیا وہ تو 40,000 ہیں۔ ایک وقت میں جو امام کے شاگرد تھے 4,000 عام افراد نہیں تھے، جیسے مجلس میں عام کوئی بڑی مجلس ہے اس میں چند ہزار افراد جمع ہو جائیں، اس قسم کے نہیں تھے، یہ تھے جو اپنے علاقوں کے علماء تھے، فقہا تھے، محدثین تھے، مفسرین تھے، محققین تھے، امام سے قسم فیض کرتے تھے، پھر اپنے علاقوں میں جاتے تھے اور نادر علمی نکات لوگوں کو بتاتے تھے، کسی حدیث کے بارے میں، کسی آیت کے بارے میں، فقہ کسی مسئلے کے بارے میں بہت ہی نادر باتیں ملتی، لوگ پوچھتے تھے یہ بات کہاں سے لائے تم تو اتنے بڑے عالم نہیں تھے، تم یہ بات کہاں سے لائے؟ ہر شخص کہتا تھا قال الامام جعفر الصادق، یہ بات ہم سے امام جعفر صادق کی گئی۔ بستی بستی، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر، محلہ محلہ، اتنی دفعہ امام کا نام گونجا کہ اہل بیت کی فقہ اور اہل بیت کے مسلک کا نام فقہ جعفر، اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اس نے ملت جعفریہ میں، اور اسے اندازہ کیا جا سکتا ہے اگر ایک امام کے دور میں آزادی ملنے کے بعد علم کو اتنی ترقی ملی تو ہمارے ہر امام کو اتنی آزادی مل گئی ہوتی تو آج علم کے اعتبار سے دنیا کہاں ہوتی۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک موقع پر جملہ کہا، خیر آپ جانتے ہیں ان کو 5 سال کی حکومت ملی، اور اس حکومت میں بھی مخالفین نے اتنا خلفشار پیدا کیا کہ بار بار آپ کو جنگوں کا سامنا کرنا۔ مولا ایک موقع پر فرماتے ہیں اگر مجھے سکون سے کام کرنے دیا جائے لَخْرَجْتُ مِن مَائِكُمْ نُورًا، میں تمہاری اس پانی سے بجلی ڈال، آج ساری دنیا جو روشن ہے بجلی کی بنا پر 1400 برس پہلے مولا فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے کام کرنے دیا جائے مجھے تھوڑا سکون ملتا ہے، لَخْرَجْتُ مِن مَائِكُمْ نُورًا، کہ تمہارے اس پانی سے نور پیدا ہو، بجلی پیدا ہو۔ یہ اہمیت آ رہی ہے کیونکہ کائنات پر ان کی پوری نگاہ تھی، ہر شے ان کے سامنے تھی، کوئی شاید ان کی نگاہوں سے مخفی نہیں تھی، اس لیے مولا فرماتے تھے لو کشف الغطاء لمزقت یقینا، اگر کائنات کے سارے حجابات ہٹا دیے جائیں تو میرے علم و یقین میں کوئی اضافہ نہیں، کوئی اضافہ نہیں۔ دنیا کے سائنسداں آج کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی چاند پر کیا ہے اتر کے دیکھا کچھ نہیں ملا، مریخ پر کیا ہے اس کی کوشش کر رہے ہیں، عطارد پر کیا ہے، مشتری پر کیا ہے، زحل پر کیا ہے، نیپٹون پر کیا ہے، پلوٹو پر کیا ہے، ہمارے نظام شمس سے باہر کیا ہے، کچھ نہیں جانتے۔ ساری کائنات دنیا کے تمام سائنسدانوں کے لیے حجاب میں ہے، ہمارا نظام شمسی بھی حجاب میں ہے، ہمارے نظام شمسی سے باہر کی دنیا بھی حجاب، اگر کائنات میں ایک ذات ایسی جس نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی شے حجاب میں نہیں ہے اور وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اور افتخار ہے کہ ہم نے کسی دور میں باطل کے آگے سر نہیں جھکا، بہت پیغمبر کے بعد ہم نے نہیں دیکھا حکومت کے کس کے پاس ہے جاؤ حکم کس کے پاس ہے مال و دولت کے پاس، ہم نے یہ دیکھا ہوا اور اسے علم الہی۔ آج کی تاریخ سے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی تاریخ ہے، اس لیے
ایک دو باتیں اور امام کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. میں نے عرض کیا کہ ہر مکتب فکر کے فقہاء اور علماء آتے تھے. امام کا ایک عجیب انداز تربیت تھا. جو علماء آتے تھے امام دیکھتے تھے کہ اس کا ذہنی رجحان کس شعبے علم کی طرف. اگر علم کلام کی طرف ہے اسی پر اس کو تربیت دیتے تھے. جیسے شاہ ابن حکم کوئی فقہ کی کام شائق ہے جیسے عبد الرحمان امام ان کو فقہ کی طرف. کوئی تفسیر کا خواہش مند ہے کوئی کسی اور علم کا خواہش مند ہے اسی حساب سے درس دیتے تربیت کرتے تاکہ اگر فقہ کا شوق رکھتا ہے بڑا فقیہ بن جائے. علم کا کام کا شوق کرتا ہے بہت بڑا متکلم بن جائے. فلسفے کا شوق رکھتا ہے بہترین فلسفی بن جائے. کیمسٹری کا شوق رکھتا ہے جابر بن حیان بن جائے. آپ کے شاگرد یونس ابن زبیان امام کہتے تھے کہ مجھے یہ بات پسند ہے یونس مسجد میں بیٹھے اور لوگوں کو فتویٰ دیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ امام کی تعلیمات سے اتنے وہ مستفید ہو چکے تھے اور امام کا ان پر اعتماد اتنا تھا. امام جانتے تھے مسجد میں بیٹھیں گے جو فتویٰ دیں گے بالکل میری تعلیمات کے مطابق ہو. امام کا یہ ترجمہ تھا کہ شاگردوں کی خاص تربیت بھی کرتے تھے تاکہ وہ اپنے شعبے میں نمایاں حیثیت کے حاصل مل جائے. امام سے ہر مکتب فکر کے لوگ آتے تھے ملنے کے لیے. کوفے میں ایک صاحب رہتے تھے نام ان کا نعمان بن ثابت ہے. آج کی دنیا میں وہ امام اعظم کے نام سے مشہور ہیں. سنیت ان کی ابو حنیفہ لیکن اصل نعمان بن ثابت ہے. اسی لیے شبلی نعمانی نے جو ان کی زبانیات لکھی ہے اسی نام سے لکھی ہے سیرت النعمان. وہ بھی آئے امام کی خدمت ملاقات کے لیے آئے تھے. امام نے ان سے فرمایا کہ سنا ہے تم کوفے میں فتوے دیتے ہو. جی. امام نے فرمایا فتویٰ کس طرح دیتے ہو؟ کہنے ہیں کہ قرآن پڑھتا ہوں آیت سمجھ میں آئے تو سبق کا دیتا ہوں حدیث پڑھتا ہوں بات سمجھ میں آتا ہوں. امام نے فرمایا اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش ہو کہ جس میں تمہیں قرآن کی کوئی آیت نہ ملے کوئی حدیث بھی نہ پھر کیا کرتے تمہیں میں نے کہا پردہ بند کرو آواز یہ بیٹھ کے پڑھ رہے تم. کہنے لگے میں قیاس کرتا ہوں. کیا یہاں پہ ایک جملہ اور بھی ہے کہ امام نے فرمایا کہ پہلی وہ ذات جس سے قیاس کیا تو ابلیس. پھر امام نے ان سے کچھ سوالات کیے اگر آپ نے قیاس سے اس کا جواب دو. کہنے مولا ارشاد فرمائیے. امام نے فرمایا یہ بتاؤ نماز زیادہ ضروری ہے یا روزہ؟ نہیں مطلب سب سے پہلا فریضہ نماز کا نماز زیادہ ہے روزے سے. امام نے فرمایا پھر یہ کیا وجہ ہے کہ عورتوں سے جو نماز ان کی مجبوری کے دنوں میں چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا واجب نہیں ہے جو روزے ان سے مجبوری کے دنوں میں چھوٹتے ہیں ان کی قضا واجب ہے. بارے قیاس کے حساب سے تو جو زیادہ اہم ہے اس کی قضا واجب ہونی چاہیے کم اہم ہے اس کی قضا واجب نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ ایسا کیوں ہے کہ شریعت میں جو نمازیں وہ چھوٹ جاتی ہیں اس خاتون سے اس کی مجبوری کے دنوں میں ان کی قضا نہیں ہے لیکن جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کی قضا ہے. خاموش ہو گئے کوئی جواب نہیں دے سکتے. مولا میرا قیاس اس سلسلے میں کام نہیں کر رہا. امام نے ہونا اچھا ایک اور بات بتاؤ قتل زیادہ سنگین جرم ہے یا زنا؟ برا فیل تو کر رہے تھے قتل بہت سنگین جرم ہے. یہاں فرمایا پھر یہ بتاؤ قتل کے ثبوت کے لیے صرف 2 گواہ کافی مگر زنا کے ثبوت کے لیے 4 گواہ کافی. ہمارا قیاس کیا کہتا ہے؟ قیاس کے حساب سے تو زیادہ سنگین جرم ہے اس میں گواہ زیادہ ہونے چاہیے تھے. کیا وجہ ہے کہ قتل میں صرف 2 گواہ کافی زنا کے سلسلے میں 4 گواہ دو خاموش ہے. ہم نے اور بھی بہت سارے سوالات کیے ہیں کہ میں وقت کی گنجائش کے حساب سے پیش نہیں کرتا اور ہر سوال کے جواب میں وہ کہتے رہے کہ مولا میرا قیاس اس میں کام نہیں کرتا. ہم نے نصیحت کی کہ دیکھو
قیاس مت کیا کرو. پہلی ذات جس نے 3 میں قیاس کیا ہے وہ ابلیس تھا، جس نے کہا تھا کہ یہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں آگ سے پیدا ہوں. پھر انہوں نے کہا خواہش ظاہر کی کہ امام خود اس مسئلے کی وضاحت تھا کہ روزے کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے مجبور عورتوں کے. امام نے فرمایا دیکھو وجہ یہ ہے نماز روزانہ پڑھنی ہے. روزہ سال میں 1 مرتبہ رمضان مبارک میں ہوتا ہے. نماز ہر روز پڑھنی، ہر مہینے مبتلا ہوتی ہے خاتون، چند دن، 7 دن 8 دن 10 دن. اب اگر اس کو نماز کی قضا بھی واجب ہو، اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ روزانہ 2 نمازیں پڑھتی ہے، ایک وہ جو چھوٹی ہوئی ہیں اور ایک آتی ہے. لیکن چونکہ روزہ صرف 1 مہینہ کا ہوتا ہے، اس میں 6-7 دن ہوتے ہیں، اس 6-7 دن کی قضا پورے سال میں کسی وقت بھی کر سکتی ہے. تو شریعت نے خواتین کو پریشانی سے بچانے کے لیے نماز کی قضا نہیں رکھی ہے، روزے کی قضا. پھر امام نے فرمایا دیکھو زنا اور قتل، یقیناً قتل سنگین جرم ہے. زنا ویسا نہیں ہے لیکن بہت سنگین جرم. زنا میں 4 گواہیاں ہیں، قتل میں 2 گواہ. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ قتل ایک آدمی کرتا ہے اور زنا میں 2 آدمی شریک ہوتے ہیں. جہاں ایک آدمی جرم کر رہا ہے وہاں 2 گواہ کافی ہے، اور جس عمل میں 2 آدمی شریک ہیں وہاں پر 4 گواہ. درود پڑھے محمد والے. اس کے بعد پھر امام نے ان کو بہت ساری نصیحتیں کی. پھر وہ رک گئے. 2 سال تک امام کی خدمت میں حاضر رہے، اور جب یہاں سے جانے لگے تو کہا کرتے تھے، ساری زندگی بات کہا کرتے تھے کہ لولا السنتان لہلکنا، اگر میری زندگی کے وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں نے چھٹے امام کی خدمت میں گزارے تو میں یقیناً ہلاک ہو پڑے. یہ عجیب جملہ ہے. ایک وقت میں خلیفہ وقت نے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے کہا تھا کہ لولا علی اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو پڑے. اور آج چھٹے امام کے بارے میں امام اعظم کہہ رہے ہیں کہ اگر چھٹے امام کی زندگی میں نے جو میرے 2 سال گزارے وہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو پڑے. اب دنیا ان 2 جملوں کو محفوظ کر لے. ایک وقت میں خلیفہ وقت نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو پڑے. دوسرے وقت میں فقیہ شہر نے کہا اگر اولاد علی نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو پڑے. اس سے بات واضح ہو گئی. وفات پیغمبر کے بعد 2 سلسلے چلے ہیں، 2 راستے چلے ہیں. ایک ہلاک ہونے والوں کا راستہ ہے، ایک ہلاکت سے بچانے والا. غیروں کا راستہ ہلاک ہونے والوں کا راستہ ہے. ہلاکتوں سے بچانے والے علی ہیں اور اولاد ہیں. یہی ہمیں دنیا کی ہلاکتوں سے بچانے والے ہیں، یہی آخرت کی ہلاکتوں سے بچانے والے ہیں. اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ جو ان کی اسوہ حسنہ پر چلے گا یہاں بھی رستگار رہے گا، آخرت میں رستگار رہے گا. ابن طاہرین کی زندگی ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے دنیا کے ہر اس انسان کے لیے جو اچھی زندگی چاہتا ہے، پاکیزہ زندگی چاہتا ہے، عیب سے پاک زندگی چاہتا ہے، نقائص سے دور زندگی چاہتا ہے. اسے چاہیے کہ مولا کائنات سے لے کے قائم عالم محمد امام زمانہ جل تعالیٰ فرض شریف تک ہر امام کی زندگی کا مطالعہ کرے اور اس سے درس حیات حاصل. عزیزان محترم وقت میں گنجائش نہیں ہے مگر یہ آخری بات عرض کروں کہ 34 سال جو امام کو ملے اس میں امام چاہتے تو حکومت پر قبضہ کر سکتے تھے، لیکن امام نے اس 34 سال کو علم کی نشر و اشاعت کا صرف کیا. تاکہ اپنے چاہنے والوں پر واضح کرتے ہیں کہ علم انسان کے لیے سب سے اہم ہے. اس واقعے سے ہم سب کو، عالم امت کے چاہنے والوں کو، چھٹے امام کے کلمہ پڑھنے والوں کو اور تمام ملت افریقہ افراد کو درس لانا چاہیے کہ علم کو سب سے زیادہ برتری ہے. اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللاعداء مال فان المال یفنى عن قریب وان العلم باق لا یزال. ہم اللہ کے اس تقسیم پر بہت خوش ہیں. اس نے ہمیں علم دیا، غیروں کو مال دے دیا. ان المال یفنى عن قریب، اس لیے کہ مال ہم قریب فنا ہو جائے گا، لیکن علم و دولت ہے جس کے لیے کبھی زوال نہیں. چھٹے امام کا دور ان کے تمام چاہنے والوں کو ایک پیغام دے رہا ہے کہ تم اپنی پوری توجہ علم کی طرف کوشش کرنا کہ علم کو آگے بڑھاؤ. اپنے بچوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے جاننے والوں کو علم کی ترغیب دو، کیونکہ یہ علم باقی رہے گا. دنیا کی ہر طاقت ختم ہو جائے گی، علم باقی رہے گا. آپ سے کوئی چیز چھینی جا سکتی ہے، گھر چھینا جا سکتا ہے، زیورات چھینے جا سکتے ہیں، کرنسی چھینی جا سکتی ہے، ہر قیمتی چیز چھینی جا سکتی ہے. اگر چیز چھینی نہیں جا سکتی تو آپ کا علم.
علم کا وہ خزانہ ہے تو یہاں اللہ نے محفوظ کر دیا ہے، اب اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ آپ اس دولت کی فکر نہ کریں جو چھن سکتی ہے، اس دولت کی فکر کریں جو نہ چھن سکتی ہے، نہ چوری ہو سکتی ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ ہمارے محمد کو جب یاد کرتے ہیں اور ان کا غم مناتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارے دل میں عہد ہونا چاہیے کہ ہم جس امام کا آج غم منا رہے ہیں اس کی تاثیر کرتے ہوئے اس راہ پر چلنے کی کوشش کریں۔ امام نے ہمارے لیے کروایا ہے۔ امام کو زہر دیا گیا، عباسی حکمران نے زہر بھیجا، زہر کا جسم پر اثر پڑتا ہے۔ تاریخوں میں بات محفوظ ہے، جس وقت امام پر جس عبارت پر زہر کا اثر بہت بڑھ گیا، آپ نے اپنی شریک حیات سے کہا کہ خاندان کے سارے جوانوں خدمتکاروں کو سب کو میرے پاس جمع کر۔ جب سب جمع ہو گئے، امام نے سب کو مخاطب کیا اور کہا اے میرے جوانوں، یاد رکھنا، میں تم سے رخصت ہو رہا ہوں، مگر ایک بات کو یاد رکھنا، ان شفاعتنا لا تنال مستحقا بالصلاۃ، میری شفاعت کسی ایسے شخص کو نصیب نہیں ہو سکتی جو نماز کو معمولی سمجھے۔ شفاعت برحق ہے، امام فرماتے کہ نہیں، اگر نماز کو معمولی سمجھتا ہے، ترک کرتا ہے، اہمیت نہیں دیتا، تو سمجھ لے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت اسے نصیب نہیں۔ جب شفاعت نہیں نصیب نہیں ہوگی تو جنت کا راستہ کیسے ہوگا، نجات کا راستہ کیسے؟ یہ آخری پیغام تھا کہ ہم نے کیا۔ اس کے بعد زہر کا اثر پھیلتا جا رہا ہے، ساتھ میں امام کا قریب بلایا ہو، وصیت فرمائی ہو، یہاں تک کہ وصیت فرماتے فرماتے آخری کلمات زبان پر ادا کیے، کلمہ پڑھا، قبلے کی طرف رخ تھا، اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ پورے گھر میں آواز بلند ہوئی، واہ اماما، واہ جعفرا، واہ صادقہ۔ ساتھ میں امام نے اپنے بابا کو غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، نماز جنازہ ادا کی اور جنت البقیع میں لے جا کر دفن کر دیا۔ آج جنت البقیع اجڑا ہوا ہے، اور دوسرے امام کا مزار نہیں ہے، چوتھے امام کی قبر، پانچویں امام کی قبر، چھٹے امام کی قبر، شہزادی کونین کی قبر، سب کو مسمار کیا گیا۔ آج سے 94 سال قبل ساری قبروں کو مسمار کر دیا گیا، مگر ان کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکالا نہیں جا سکتا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ وقت ضرور آ جائے کہ جنت البقیع تعمیر ہو جائے۔ ارباب تاریخ نے لکھا ہے کہ جب ساتویں امام اپنے بابا کو غسل دینے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان لے کر چلے ہیں تو لاکھوں کا مجمع تھا۔ جس کو خبر ملی تھی کہ میرا امام چلا گیا، وہ جنازے میں شریک ہو رہا تھا۔ جس وقت ساتویں امام اپنے بابا کو قبر میں اتار رہے ہوں گے اور ہر طرف لاکھوں کا مجمع ہوگا، تو عجب نہیں کہ ساتویں امام نے کربلا کی طرف رخ کیا ہوگا۔ اے میرے دادا حسین ابن علی، آپ کے پوتے کو جب قبر میں اتار رہا ہوں تو لاکھوں کا مجمع ہے، مگر اے میرے حسین، کربلا کی سرزمین پر آپ کا لاشا پڑا ہوا تھا، کسی کو دفن کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ آج چھٹے امام کا یہ بیٹا اپنے بابا کو سپرد لہد کر رہا ہے، مگر اے حسین، آپ کا ایک بیٹا کربلا میں موجود تھا، مگر وہ بیمار کیا کرے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں خاردار ہے۔ اس غریب امام نے اپنے بابا کو اس عالم میں دیکھا، زمین گرم پر لاشا تڑپ رہا تھا، نوکے نیزہ پر سر مبارک تلاوت کر رہا تھا۔ جناب زینب اپنے بھائی کے لاشے کے قریب آئی، مدینے کا رخ کیا، کہا اے دادا، آپ پر فرشتے درود و سلام بھیجتے تھے، مگر آپ کا یہ نواسا گورے غریبہ میں اس طریقے سے پڑا ہوا ہے، لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے۔ واہ محمد، واہ مصطفیٰ، اے میرے نانا، آپ کی روح تڑپ گئی ہوگی کہ جسے آپ اپنے گوشت پر بٹھاتے تھے، آج گورے غریبہ میں لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ خدا بندہ ہمارے اس مجلس سے اللہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، کورونا کے وبا سے ساری دنیا کو محفوظ کرنا، پاکستان کے لوگوں کو محفوظ کرنا، اہل ایمان کو محفوظ کرنا، مومن مومنات کو محفوظ کرنا، اور سب کو اس کے مطابق احتیاطی زندگی گزارنے کی سعادت نصیب کرنا۔ آخر میں سورہ فاتحہ کے ایک بار پھر التماس، مولانا سید اعلیٰ جعفر نقوی ابن مولانا سید علی حیدر نقوی
زبیدہ خاتون صدیق خالہ بنت خورشید احسن، شبیر مہدی نقوی ابن محمد امیر، صابرہ خاتون بنت حسن اختر، مدینہ خاتون، طاہرہ خاتون، محمد نواب، محمد جعفر، کنیز فاطمہ، خورشید فاطمہ، ڈاکٹر حسن علی، انصار حسین نقوی، زاہدہ خاتون، اختر عالم، خورشید مصطفیٰ حیدری، غالب حسین رضوی، غالب حسین ابن محمد عسکری، کنیز فاطمہ بنت حسن اختر، جعفر شبیر، فردند رضوی، نسرین رضا، نفیسہ خاتون، محمد بشیر چندہ بھائی، محمد مسلم ابن محمد قاسم، نظر امام ابن محمد تقی، ڈاکٹر یوسف حسنین، موسیٰ رضا، شاہین عظمت علی، ظہور قاسم، سید شکبر رضا اور رضیہ خاتون، اور جو نام ہر مہینے ہم لوگ پڑھتے ہیں جن کی فہرست موجود ہے، اور اس فہرست کے حساب سے آپ ان سب کے لیے الفاتحہ۔ اسی کے ساتھ ہم یہ نام بھی پڑھ رہے ہیں جو ہر مہینے پڑھے جاتے ہیں، اور ان سب کے لیے بھی آپ آخر میں سورۃ فاتحہ پڑھ دیجیے گا۔ رضا حسین ایڈوکیٹ کوچی سے جا، معصومہ فاطمہ، احسان اختر، خورشید حیدر، علی شبر نقوی، ولی الحسن انجو بابری، ولو بھائی، محمد عباس رضوی، رابعہ نقوی روبی، مہلکہ مکہ پھپھو، ناصریہ نقوی، کنیز فاطمہ، ریاض حسین، سبط حسن رضوی، کنیز صغرا، حمیدہ مجیدہ بیگم، پروفیسر محمد تقی نقوی انو، سلمہ خاتون، علی حیدر، چچا، ناصر رضا سلطان، ڈاکٹر راشد حسین، حسن عسکری، گلو بھیا، مبارک فاطمہ، راحت حسین، فقیر احمد، محمد مہدی، حاجرہ خاتون، ابو جعفر نقوی، خورشید بانو، ساجدہ خاتون، سیدہ بیگم، فضہ خاتون، رقیہ خاتون، طیبہ بیگم، مبارک رضا، سعیدہ خاتون، معصوم اختر، زین العابدین، رضیۃ النساء، علی مہدی، محمد باقر نقوی، سیدہ سکینہ خاتون، ظافرہ خاتون، بی بی میں کلثوم دادی، علی حسن، زینب خاتون، زینب دادی، ظاہر حسین، صابرہ بیگم، محمد مصطفیٰ نقوی، علی امام رضوی، صفیہ رضا، بی بی سیدہ نرجس خاتون، ذکیہ خانم، فاطمہ بیگم، نذیر حسین، محمودہ خاتون، باقر رضا نقوی، منظور حسین، محمد ہادی، فضہ خاتون، میری بڑی بہن بنت مولانا علی حیدر، محمد یحییٰ نقوی، محمد تقی نقوی، اسد رضا، محمد ڈاکٹر محمدی بیگم، حسن رضا، شہر بانو بنت طاہر حسین، افتخار بانو، شبیر مہدی، کنیز فاطمہ، راحت احمد فاطمہ، سجاد مہدی، ام رباب، ربو باجی، ڈاکٹر ابن حسن ہر شہید، مبارک بانو، سیدہ خاتون، ام سلمہ، صغیر مہدی بچو بھائی، علی نقی الو بھائی، عین الحسن نقوی، اس علی مرتضیٰ نقوی، احمد سکینہ، محمد یوسف رضا حسین، معصومہ عابد، سید محمد سارا طبیہ، ڈاکٹر حسن نقوی اسو، علی عباس، معصومہ، نور الحسنین، احمدی بیگم، ام رباب، اسد رضا، راضیہ بیگم بنت فاطمہ، صفی حیدر ابن الحاج حکیم نقی حیدر، اصغر مہدی، ایوب علی نقوی، الحاج حکیم نقی حیدر، اقبال بانو، اقبال رضا کاظمی، کنیز زہرا سے جعفر شبیر، صابرہ خاتون، مسعود حسین، مسعود بھائی، رعایت حسین، ڈاکٹر حسن مہدی، ڈاکٹر ناظر شہرا ٹولی، دلدار مہدی نقوی، ام رباب، شاہد رضا بن ابن مولانا تلمیذ حسین، اظہر امام، مہر النساء، ام لیلا، ام حبیبہ، شبیر حیدر، ابو القاسم زیدی، یاسین رضا حسین، اہلیہ محمد، علی حسین چھوٹے، بی بی سیدہ، ڈاکٹر سکندر رضا، ممتاز بانو، محمد حفیظ رضوی، حیدر مہدی، قرار عسکری، عاشق حسین، محمود آبادی، ناصری بیگم، نجمہ بنت مراتب علی، عشرت بانو، وجیہ الحسن، سلطان بانو، بانو بیگم، شہر بانو، علی جعفری، اور رہبر کبیر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ میرے استاد معظم آقا خمینی علیہ اللہ مقام کے لیے الفاتحہ۔ خداوندہ تجھے پنجتن پاک ائمہ تاریخ جادہ معصومین کا واسطہ جن مرحوم مومین مومنات کے نام ہم نے پڑھے
ان سب کو جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز کرنا، سب کی قبروں پر اپنی رحمت نازل کرنا، سب کے اہل خاندان کو صبر جمیل برآمد کرنا، کورونا کی بیماری سے ساری دنیا کو محفوظ فرما۔ اے میرے مالک، روئے زمین کے انسانوں کی حفاظت فرما، پاکستان کے لوگوں کی حفاظت فرما، اہل ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں احتیاطی تدابیر کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرما۔ اگر کورونا کی صورتحال یہی رہی تو میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ 5 جولائی کی مجلس بھی اسی انداز سے ہوگی، اور پھر اگر خدا نخواستہ کورونا اسی طرح سے مصیبت میں ہم لوگوں کو مبتلا رکھے گا تو 2 اگست کو جو مجلس ہے سارن کی وہ بھی اسی طریقے سے انجام پائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کورونا کی بیماری سے ہر شخص محفوظ رہے، اہل ایمان محفوظ رہیں، خاندان کے لوگ محفوظ رہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس کو لگا کے زیادہ پڑھنی زیادہ بہتر ہونے چاہیے۔ متوجہ ذرا السلام علیکم یا رسول اللہ یا خاتم النبیین، السلام علیکم یا امیر المؤمنین یا سید المرسلین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا ابا محمد الحسن بن علی الزکی الناصر الامین، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین بن علی ایھا الغریب المظلوم شہید کربلا، السلام علیکم یا ائمۃ الہدی علی بن الحسین زین العابدین، محمد بن علی باقر علم النبیین، جعفر ابن محمد الصادق صادق القول البارک امین، وموسى بن جعفر الكاظم كاظم الغيظ، وعلي بن موسى الرضا الرازق القضاء، محمد بن علي الجواد التقي، وعلي بن محمد النقي الهادي، والحسن بن علي الزكي العسكري، السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا امام الانس والجان، سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وسهولك، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه بهذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.